عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وفی روایت فتحت ابواب الجنت وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین وفی روایت فتحت ابواب الرحمہ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب رمضان المبارک داخل ہوتا ہے یعنی شروع ہوتا ہے تو پھر آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلت الشیاطین اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ عن سہل بن سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی الجنت ثمانیۃ ابواب منہا باب یسمى الریان لا يدخلہ الا الصائمون۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے، تو فرمایا اس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، حضور نے فرمایا کہ جس بندے نے رمضان المبارک کے روزے رکھے ایمان اور ثواب کی نیت سے، ریا سے پاک ہو کر، ریاکاری نہیں تھی اس میں، تو اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس آدمی نے نماز تراویح پڑھی یعنی رمضان المبارک کی راتوں کو قیام کیا، تو حضور نے فرمایا کہ ایمان اور ثواب کی نیت سے غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے بھی تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، اور حضور نے فرمایا کہ جس نے لیلۃ القدر کی رات قیام کیا یعنی اس کو زندہ کیا اور ساری رات وہ اللہ کے سامنے کھڑا رہا ایمان اور ثواب کی نیت سے، تو حضور نے فرمایا اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا جاتا ہے۔ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک تقریر فرماتے تھے نا، انس بن مالک کہتے ہیں کہ کلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الا قال لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ انس بن مالک نے 10 سال ظاہر ہے حضور کی خدمت کی، تو کہتے ہیں میں نے حضور کا کوئی کم ہی ایسا خطبہ سنا ہوگا جس میں حضور نے تقریر سے پہلے یہ نہیں فرمایا لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، فرمایا اس کا تو ایمان ہی نہیں جس کے اندر امانت داری نہیں ہے۔ کلمہ، بہت کم ایسا کوئی خطبہ ہوگا جس خطبے کے شروع میں حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ لا ایمان لمن لا امانۃ لہ۔ امانت وہ حکمرانوں کے پاس ہو، وہ مولویوں کے پاس ہو، حافظوں کے پاس ہو، وہ قاریوں کے پاس ہو، وہ محدثین کے پاس ہو، وہ صوفیوں کے پاس ہو، وہ غوثوں کے پاس ہو، وہ عوام کے پاس ہو، وہ باپ کے پاس ہو، وہ ماں کے پاس ہو، جس کے پاس بھی جو امانت ہے، یہ مراد نہیں ہے کہ صرف حکمران اس سے مراد ہے۔ ہاں، جو امانت اللہ نے، حضور نے فرمایا یہ بچے تمہارے لیے امانت ہے۔ چھوٹی عید کے خطبے میں حضور نے فرمایا کہ یہ اولاد جو ہے تمہاری امانت ہے تمہارے پاس۔ کیا مطلب؟ دین کی طرف لگانا، کل اس امانت کے بارے میں بھی تم سے پوچھا جائے گا۔ حضور نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، اس کا تو ایمان ہی نہیں جو امانت دار نہیں، ولا دین لمن لا عہد لہ، اور فرمایا جو وعدے کا پاسداری نہیں کرتا اس کا تو دین ہی کوئی نہیں۔ انجاب حضور کا خطبہ کیسے ہوتا، آگے ذرا تھوڑی سی میں تاکہ وضاحت اور کر دوں۔ عن جابر ابن عبداللہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا خطب احمرت عیناہ وعلا صوت واشتدت غضبہ کانہ منذر جیش یقول سبحکم ومساکم۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرماتے، حضور تقریر فرماتے، تو حضور کی مبارک آنکھیں سرخ ہو جاتی،
تقریر تو وہ ہوتی ہے. پھر اور کیا ہوتا؟ وَعَلَىٰ صَوْتُهُ، حضور کی آواز مزید بلند ہو جاتی. وَاشْتَدَّتْ غَضَبُهُ، حضور کا جاہ و جلال اس کے اندر اور اضافہ ہو جاتا. جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایسے لشکر سے ڈرا رہے ہیں کہ جو لشکر صبح حملہ کرنے والا ہے یا شام کو حملہ کرنے والا ہے. ایسی تقریریں جس سے قوم جو ہے وہ پہلی بھیڑ ہے تو اور اس کو بھیڑ بنا دیا جائے. او جی مولانا اسلام تو بڑے امن کا درس دیتا ہے. میں نے کہا ہومن امام الانبیاء، ہومن محبوب رحمت للعالمین، خیمہ افلاق کا استادہ جنہاں دے نام نال کھڑا ہے تے او تقریر فرمان تے انہاں دی مبارک اکھاں سن. مولانا تھوڑی امن سے بات کریں، آپ کو پتہ نہیں ہے اسلام امن کا درس دیتا ہے. میں کہو جنہاں دین دیتا انہاں دیاں تو اکھاں سرخ ہو جاندیاں تھا. انہاں دی مبارک اکھاں دا تو کوئی قیمت ہی کوئی نہیں نا. وَعَلَىٰ صَوْتُهُ، حضور کی آواز پہلے سے زیادہ بلند ہو جاتی. حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آواز میں اللہ نے یہ معجزہ رکھا ہے کہ جس طرح قریب والے کو حضور کی مبارک آواز سنائی دیتی، اس طرح 1,24,000 میں سے جو آخری صحابی بیٹھے تھے نا عرفہ کے میدان میں، جس طرح قریب بیٹھے صدیق اکبر کو آواز آ رہی تھی، اسی طرح آخری صحابی کو بھی ایسے آواز آ رہی تو میرے آقا و مولا کی مزید آواز بلند ہو جاتی. وَعَلَىٰ صَوْتُهُ، اور وَاشْتَدَّتْ غَضَبُهُ، اور حضور کے جاہ و جلال میں اور سختی آ جاتی. قوم کو یہ مزاج بتایا ہوتا نا کہ حضور ایسے خطاب فرمایا کرتے جی، تو پھر قوم ہماری ناموس رسالت کے مسئلے کو بھی سمجھ جاتی، پھر حضور کی عظمت کو بھی سمجھ جاتی قوم، اور پھر رسول اللہ کی ختم نبوت کے مسئلے کو ایسے سمجھ جاتی کہ ایسے تلوار بھی کھڑی ہو حضرت حبیب بن زید کے سر پر، مسلمہ خود اٹھ کر کھڑا ہو جائے کہ بتاؤ میں کون ہوں. فرمایا تو کون ہے؟ رسول تو رسول اللہ ہی ہے. تو کون ہے؟ کیا باتیں کرتا ہے؟ تو کون ہے؟ رسول تو رسول اللہ ہی ہے. تو کون ہے؟ ایسے جاہ و جلال سے تقریریں ہوتی نا ختم نبوت پر. تو پھر حضور ظاہر بات ہے حضور وضو کے بھی مسائل بتاتے تو حضور کا اس وقت بھی انداز پھر. عن سلمان الفارسی قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان. حضور نے، سلمان فارسی کہتے ہیں کہ حضور نے شعبان کے آخری دن یہ ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا. کیا فرمایا؟ فقال یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر. شعبان کی آخری تاریخ کو حضور نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا. تو اس خطبے کا انداز بھی تو یہی ہوگا نا، قد اظلکم شہر عظیم، ہاں جی شہر مبارک. اس طرح ہی حضور نے فرمایا ہوگا نا تمہارے پاس بھائی بڑا عظیم مہینہ آنے والا ہے، بڑی برکت والا مہینہ آنے والا ہے، اور ایسا مہینہ آنے والا ہے جس کی ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے. جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا. حضور نے فرمایا اللہ نے اس کے روزوں کو فرض کیا اور رات جو ہے نماز تراویح پڑھنا یہ میری سنت ہے.